اس کے دل میں ایک عجیب سی آگ تھی، اس کی نظر میں ایک وسعت، اور اس کی تلوار ہمیشہ حق کے لیے اٹھتی۔ وہ سلطان بن کر بھی ایک فقیر تھا، اس کا نام سنتے ہی اس کے دشمن کے حوصلے ڈگمگا جاتے۔ وہ جب انصاف کرتا تو لوگ دنگ رہ جاتے، اور جب اپنے حریفوں سے ملاقات کرتا تو لوگ اس شخص کی شخصیت کے تابع ہو جاتے۔ جب باہر نکلتا تو بوڑھی ماہیں اس کی زندگی کی دعائیں کرتی، اور جب وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش ہوتا تو ایسا لگتا کہ اسے کسی بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ وہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہیرو تھا۔ وہ درویش تھا، وہ باکمال تھا، وہ فاتح بیت المقدس تھا۔ جی ہاں، وہ سلطان صلاح الدین محمد ایوبی تھا۔ کچھ تفصیل سے بات کریں گے، پر اس سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ اصل نام یوسف اور صلاح الدین لقب تھا۔ اس کا باپ دراصل ایک طبیب تھا، اور عماد الدین زنگی نے جب ترکت کی ایک لڑائی میں شکست پائی تو یہ لوگ دمشق یعنی سیریا منتقل ہو گئے۔ اسی سفر کے دوران 1137 یعنی 1137 میں یہ مرد مجاہد پیدا ہوا اور شروع سے دینی تعلیمات میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ اس کے استاد عبد القادر جیلانی ہی تھے۔ اس کے علاوہ وہ مختلف زبانوں سمیت ریاضی اور شریعت کا علم بھی جانتا تھا۔ دراصل اس کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوا کہ صلاح الدین کا چچا عماد الدین کے بیٹے نور الدین زنگی کا ایک کمانڈر تھا۔ وہی نور الدین زنگی جسے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، جس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک سرنگ کھودنے سے پہلے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اب نور الدین زنگی کے ایک خلیفہ سے خلافت چھین لی گئی، جس پر نور الدین نے صلاح الدین اور اس کے چچا کو ان صلیبیوں کے خلاف جنگ کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ مصر فتح کیے بغیر واپس مت لوٹنا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر 26 سال تھی۔ اس کے چچا نے یہ کمانڈ سنبھالی اور گیزا کے مقام پر یہ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ صلیبیوں کا خیال تھا کہ یہ لوگ ہمارا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، پر کیا خوب کہا گیا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ان لوگوں کا مقابلہ ہوا۔ زنگی جوان 3 حصوں میں بٹ گئے اور تینوں طرف سے ان صلیبیوں پر ایسا حملہ کیا کہ زیادہ تر لوگ تو مارے گئے اور جو بچے وہ قیدی بنا لیے گئے۔ اس جنگ کو بیٹل آف بابین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہی دنوں صلاح الدین کے چچا بھی فوت ہو گئے اور مصر کے اس خلیفہ نے نور الدین زنگی سے صلاح الدین کو مصر کا وزیر بننے کی درخواست کر دی۔ اب صلاح الدین مصر کا وزیر بن چکا تھا۔ صلاح الدین اب نور الدین زنگی کے فرمان پر عمل کرتا اور غریبوں کا خیال کرتا۔ وہ اتنا درویش انسان تھا کہ مصر کو فتح کرنے کے بعد جو سونا چاندی اس کے ہاتھ لگا اس نے وہ سب غریبوں میں بانٹ دیا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے آج وہ صلاح الدین ایوبی جانا جاتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد نور الدین زنگی بھی انتقال کر گیا اور اب اس کا بیٹا تخت نشین ہو گیا، پر اس کا بیٹا اپنے بدترین وزیروں کی باتوں میں لپٹ چکا تھا اور صلاح الدین کو مارنا چاہتا تھا۔ جس قبیلے کو سلطان کو مارنے کا حکم دیا گیا وہ خود ہی اس کی شخصیت کے تابع ہو گیا۔ اب سلطان کا ہدف مصر اور دمشق کے بعد فلسطین کی وہ سلطنت تھی جہاں یہ صلیبی تقریباً 1 صدی سے زیادہ حکومت کر چکے تھے، پر ابھی بھی وہاں کے لوگ ان کے ظلم و بربریت سے تنگ تھے۔ سلطان کافی دفعہ ان لوگوں کو امن کی دعوت دے چکا تھا، لیکن شاید ان کا حل کچھ اور تھا۔ سلطان نے ایک فوج جمع کی اور اپنے مشن کی طرف نکل دیا۔ انہوں نے بہت سے قلعے فتح کیے اور جب فلسطین پہنچے تو ان کی فوج بہت کم تھی، کیونکہ زیادہ تر فوج فتح یاب قلعوں کے محاصرے میں تھی۔ اس جنگ میں سلطان کو شکست ہوئی۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی شکست تھی۔ سلطان وہاں سے جان بچانے میں کامیاب ٹھہرے، اور اسی دوران کچھ عرصے بعد انہی صلیبیوں نے دوبارہ حملہ کیا کہ شاید اب سلطان کمزور پڑ چکا ہے، لیکن اس دفعہ تاریخ نے لکھا کہ سلطان ایوبی کامیاب ٹھہرے اور وہ صلیبی اپنی جان کی امان لکھوا کر واپس چلے گئے۔ امن معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ کچھ عرصہ چلا، لیکن پھر دوبارہ جنگ کی سی پوزیشن ہوئی۔
یہ جنگ ہوئی اور تاریخ کی آج تک کی سب سے بڑی جنگ ہوئی۔ مسلمانوں نے چشمے کے ارد گرد پڑاؤ ڈالا، جس کی وجہ سے صلیبیوں کا پانی بند ہو گیا۔ جنگ سے ایک دن پہلے ان کا گھاس پھوس جلا دیا گیا اور جب صلیبی صبح جنگ کے لیے میدان میں آئے تو وہ نڈھال ہو چکے تھے۔ مسلمانوں نے ان پر زہر کے تیر برسائے اور 2 اکتوبر 1187 یعنی 1187 کو یہ جنگ اپنی حکمت عملی سے جیت لی گئی۔ بیت المقدس آزاد ہو گیا، وہاں کے بادشاہ کو سلطان نے قتل کیا اور مسلم راج قائم کیا۔ وہاں کے لوگ سلطان سے اتنے خوش تھے کہ وہ گھروں کے دروازوں پر کھڑے ہو کر سلطان کو دعائیں دیتے۔ بیت المقدس کے 6 سال بعد سلطان بخار کی وجہ سے 1193 یعنی 1193 میں فوت ہو گئے۔ یہ مسلم حکومت تقریباً 800 سال تک قائم رہی اور جنگ عظیم اول میں جب عرب ممالک تقسیم ہوئے تو اسرائیل نے فلسطین پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ ویڈیو پسند آئی تو ضرور سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔